معين الله رب العالمين صدق الله العظيم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے نیت المؤمن خیر من عملہ. اچھی نیتوں کے ساتھ انشاءاللہ میں کلام پڑھوں گا. آپ بھی اچھی نیت. اور شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کا بہت ہی پیارا لکھا ہوا کلام. آئیے دعائیہ انداز میں مل کے شامل ہوتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. زہر عزت و اطلاع محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. عرش ان کا فلک فرش ان کا مکان عرش ان کا فلک فرش ان کا ملک خادمان ملک خادمان سرائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم. خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے. ہاں خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ وسلم. پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم. محمد برائے جناب الہی محمد برائے جناب الہی جناب الہی
نزعہ جاری ہو میری زبان پر، دم نزعہ جاری ہو میری زبان پر، محمد 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 خدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کو کس پیار سے دیکھتا ہے، خدا کو کس پیار سے دیکھتا ہے، جو آنکھیں ہیں محوے، جو آنکھیں ہیں محوے لقائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا، اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلے، دلہن بن کے نکلے، دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، کہ ہے رب سلم، کہ ہے رب سلم، صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، صلو علی الحبیب۔ مدینہ 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 مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی
مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو اے عاشقان رسول، اچھی اچھی نیتوں سے عمل کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ تو جو بھی نیک کام کریں، اچھی نیتیں یہ کرنے کی عادت بنائیں، کیونکہ علماء لکھتے ہیں کہ جتنی اچھی نیتیں ہوں گی اتنا ثواب بھی بڑھ جاتا ہے۔ بیان سن رہے ہیں تو اچھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ بادب بیٹھوں گا، توجہ سے بیان سنوں گا، اللہ پاک کی رضا کے لیے بیان سنوں گا، جو سنوں گا یاد رکھوں گا، عمل کروں گا، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ آئیے سلطان کربلا سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ سے روایت کردہ دو حدیثیں سنتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے نانا جان سلطان دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے سامنے میرا ذکر ہوا اور پھر اس نے درود پاک نہ پڑھا، بے شک وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ ایک اور روایت امام حسین رضی اللہ عنہ سے ہی ہے، آپ نقل کرتے ہیں کہ دو جہاں کے تاجدار مکی مدنی سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کنجوس ہے وہ شخص جس کے پاس میرا ذکر ہوا پھر اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا۔ پڑھتا رہوں کثرت سے صدا، ان درود ان پہ صدا میں، پڑھتا رہوں کثرت سے درود ان پہ صدا میں، پڑھتا رہوں کثرت سے درود ان پہ صدا میں، اور ذکر کا بھی شوق پائے غوث و رضا دے، اور ذکر کا بھی شوق پائے غوث و رضا دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اور جب بھی پیارے نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنے نا محمد، تو انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگائے، انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگائے کہ یہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مبارک انداز ہے۔ اور روایت میں علماء لکھتے ہیں کہ جو اس طرح عمل کرے گا وہ کبھی اندھا نہیں ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پیارے پیارے اسلام بھائیو، آج کا یہ اجتماع ہم صحرائے مدینہ فیضان مدینہ سے براہ راست حاضر ہیں، اور مدنی چینل پر یہ اجتماع دنیا بھر میں دیکھا جا رہا ہے۔ اہل بیت اطہار اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری اولاد، ان کا ذکر پاک ہم سنیں گے۔ آئیے شروع میں
برکت اور ہدایت کے لیے دو قرآن پاک کی آیات، اس کا ترجمہ اور اس کی وضاحت سنتے ہیں۔ چنانچہ پہلی آیت کریمہ پارہ 22 سورہ احزاب اور آیت نمبر 33، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اے نبی کے گھر والو، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب صاف ستھرا کر دے۔ یہ بڑی مشہور آیت کریمہ ہے، اور خاص کر ان دنوں میں جب ہم علماء کرام سے بیانات سنتے ہیں تو اس آیت مبارکہ کی کئی حوالوں سے تفاسیر بیان کی جاتی ہے۔ اسے آیت تطہیر کہتے ہیں، یعنی وہ آیت کریمہ جس میں اہل بیت پاک کی پاکی کا بیان ہوا ہے، اور اسی آیت مبارکہ کے تحت اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کے بھائی جان مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ اس آیت کریمہ کے تحت دو باتیں ایسی ہیں جو ہمیں ذہن میں بٹھا لینی چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ قرآن کریم کہ اگر سیاق و سباق یعنی اگلی پچھلی آیتوں میں سب سے پہلی بات تو یہی علماء نے لکھا کہ یہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج پاک یہ مراد ہے، اور اس جگہ انہی کو خطاب ہے، یعنی انہیں پردے کا حکم دیا گیا۔ لہذا قرآن پاک کی روشنی میں اس آیت میں اہل بیت سے مراد محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ازواج ہیں۔ اور دوسری آیت مبارکہ جو سورہ شورى کی آیت نمبر 23 اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، تم فرماؤ میں اس پر تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا مگر قرابت کی محبت۔ علامہ بغوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ لکھتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کا ایک معنی یہ ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اے لوگوں میں تمہیں دین سکھاتا ہوں، تمہاری دنیا اور آخرت کی بھلائیاں تم تک پہنچاتا ہوں، اس پر میں تم سے کسی قسم کا اجر کوئی بدلہ نہیں چاہتا، البتہ میں تمہیں قرابت داری کی محبت کی وصیت کرتا ہوں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، آپ کے رشتہ داروں کی محبت، یہ دین کے فرائض میں سے ہے۔ تو بہرحال یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ بندہ با ادب رہے۔ آج جو باتیں ہم سنیں گے ان کا تعلق ادب سے ہے، اور سمجھانے کے لیے ایک بڑی پیاری بات کہی جاتی ہے کہ با ادب
با نصیب. کیا کہتے ہیں؟ با ادب با نصیب. کہ جو ادب والا ہے وہ بڑا با نصیب ہے، اور بے ادب بے نصیب. کہ جس کے پاس ادب نہیں اس کا تو کوئی معاملہ نہیں ہے. تو الحمدللہ قلب میں عشق آل رکھا ہے، قلب میں عشق آل رکھا ہے، خوب اس کو سنبھال رکھا ہے، خوب اس کو سنبھال رکھا ہے. جو بھی دیکھے بنے وہ دیوانہ، ان میں ایسا جمال رکھا ہے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد اور آپ کی اہل بیت، ان کے حسن و جمال کا کیا کہنا. امام حافظ محب الدین طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بڑے پرانے بزرگ ہیں، 7ویں صدی کے، کم و بیش 750-800 سال پرانے بزرگ ہیں. ان کے بارے میں آتا ہے کہ بڑی علمی شخصیت تھے یہ، اور علم حدیث میں ان کا بڑا مقام تھا. ایک روایت ذکر کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام حسن مولا علی کے جو شہزادے ہیں بڑے، امام حسین کے بڑے بھائی، ان کی طبیعت ناساز ہو گئی، یعنی آپ بیمار ہو گئے. تو مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے حضرت زبیر بن عوام، یہ بھی صحابی رسول ہیں، ان سے کہا آئیے امام حسن کی عیادت کو چلتے ہیں. حضرت زبیر بن عوام، یہ بھی صحابی رسول، اور سارے صحابہ جنتی جنتی. ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، سب صحابیات بھی. تو سارے صحابہ الحمدللہ یہ نیکیوں کے حریص، نیکیوں کی لالچ کا رکھنے والے. البتہ انہیں کوئی مصروفیت تھی، لہذا انہوں نے معذرت کی کہ میں ابھی نہیں چل سکتا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اب ترغیب دلاتے ہوئے کیا فرمایا کہ اے زبیر، کیا آپ نہیں جانتے کہ بنو ہاشم کی عیادت کے لیے جانا سنت اور ان کی زیارت کرنا یہ نفل عبادت ہے. کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت، مدحہ گوئے مصطفیٰ ہے مدحہ خان اہل بیت. تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اہل بیت کی بڑی شان ہے، بہت نرالی شان ہے. اور جیسا کہ آپ نے سنا کہ ان کی زیارت کر لینا یہ نفل عبادت کے برابر ہے. تو اللہ میں توفیق دے، کیونکہ جو سادات ہیں، جو سید ہیں نا، یہ اہل بیت میں سے، یہ اللہ کے فضل سے دنیا بھر میں موجود ہوتے. تو چونکہ سرکار کی آل میں سے ہیں تو اللہ پاک نے ان کو فضیلت عطا فرمائی ہے. کیونکہ یزید پلید تو ان کو مٹانے آیا تھا. یزید پلید یہ سادات کرام کو دنیا سے مٹانے آیا تھا، اس نے اس پہ کوشش کی. کیا ہوا؟ وہ خود مٹ گیا. الحمدللہ امام حسین کی اولاد پاک اب بھی دنیا بھر میں موجود ہے. جی ہاں، کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. تو خیر، سادات کرام یہ دنیا بھر میں موجود ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ان کی زیارت کا شرف حاصل کیا کریں. اور سید صاحب کبھی بیمار ہو جائیں تو بھی ان کی عیادت کریں، ان کی زیارت کے لیے جائیں. کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ عنہ، یہ بھی اہل بیت سے تھے، اس لیے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے تو مسلمانوں کے پہلے خلیفہ عاشق اکبر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بطور احترام آپ کے لیے اپنی جگہ چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے تھے. یہ ادب کی بات ہے، یہ ادب کی بات ہے کہ اس طرح کے انداز یہ اختیار کیے جائیں. اور روایت میں کیا آتا ہے سنیے، یہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر ایسا ہوتا کہ پیارے چچا جان حضرت عباس، یہ ہمارے پیارے نبی کے چچا ہیں، یہ کہیں سے پیدل جا رہے ہوتے،
فاروق اعظم یا عثمان غنی رضی اللہ عنہم یہ سواری پر ان کے پاس سے گزرتے تو ان کی تعظیم کے لیے سواری سے اتر جاتے، جب حضرت عباس رضی اللہ عنہ گزر جاتے تو دوبارہ سوار ہو جاتے تھے۔ تو سبحان اللہ، اللہ پاک ہمیں بھی سیدوں کا ادب نصیب فرمائے، اور یہ انداز بزرگوں کی سیرت میں ملتا ہے، اور وہی جیسے میں نے کہا کہ با ادب با نصیب، یہ نصیب اور مقدر والوں کو ملتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی کامل ہیں، اس امت میں پہلے مجدد اور وقت کے خلیفہ ہوئے ہیں۔ آپ نے ایسے کمال انداز سے خلافت کے فرائض انجام دیے کہ آپ کی خلافت کو بھی خلافت راشدہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ ایسے زبردست خلیفہ تھے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی عادت کریمہ تھی کہ سادات کرام تو سادات کرام رہے، خاندان مصطفیٰ سے کچھ بھی نسبت رکھنے والا ان کے پاس آ جاتا، ان کی تعظیم فرمایا کرتے۔ صحابی رسول حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، آپ اولاد رسول میں سے نہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت زید رضی اللہ عنہ کے خاندان سے کوئی شخص عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں آیا، آپ اسے دیکھتے ہی کھڑے ہو گئے، دیکھتے ہی کھڑے ہوئے اور استقبال فرمایا، عزت دیتے ہوئے انہیں اپنی جگہ پر بٹھایا۔ بادب با نصیب، بادب با نصیب۔ اگر یہ چیز ہم نوٹس لیں گے اس کی برکتیں پائیں گے، نوٹس نہیں لیں گے تو ظاہر یہ بھی مقدر نصیب کی بات ہے۔ تو یہ نسبت رسول کا ادب، سرکار کی اولاد نہیں تھی لیکن چونکہ سرکار سے نسبت تھی اس لیے ان کا ادب کیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سادات کرام کو دیکھیں، راستے میں، مسجد میں، کسی محفل میں ان کا زیارت کا شرف مل جائے تو ادب کے ساتھ اچھی اچھی نیتیں کر کے ان کی زیارت بھی کریں اور خوب ادب بھی کریں۔ اپنے شہر یا علاقے میں جو سادات کرام ہیں تو وقت نکال کر ان کے پاس حاضر بھی ہوتے رہا کریں، ذہن میں رہے کہ ان کی زیارت کے لیے جانا تو ان سے خدمت نہیں کروانی بلکہ ان کی خدمت کر کے اپنی آخرت سنوارنی ہے۔ اصل میں تربیت یہ لینی ہے، لہذا ان کی زیارت کے لیے حاضر ہوں، کچھ نہ کچھ ان کی خدمت کر دیں، ہو سکے تو کچھ مالی نذرانہ پیش کر دیں۔ اب کیوں کہ جو کچھ دیا ہے سرکار کے صدقے میں ملا ہے۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی تھا۔ الحمدللہ جو کچھ ہے ان کے نانا ہی کا تو دیا ہوا ہے، ہم ان کی خدمت کا شرف پائیں گے تو انشاءاللہ ان کے نانا جان کے صدقے ہمارا بیڑا پار ہوگا انشاءاللہ۔ تو ہم کو سارے سیدوں سے پیار ہے، ہم کو سارے سیدوں سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے انشاءاللہ۔ اب جو اس طرح کی نیکی کرتا ہے اسے کیا ملے گا؟ حدیث پاک سنیے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اولاد عبد المطلب میں سے کسی کے ساتھ نیکی کرے، جو شخص اولاد عبد المطلب میں سے کسی کے ساتھ نیکی کرے تو جب وہ روز قیامت مجھ سے ملے گا میں اس کو صلہ دوں گا۔ اللہ اکبر، کتنی اہم بات ارشاد فرمائی ہے۔ اور سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، سیدوں کے بادشاہ، اعلیٰ حضرت سیدوں کا ادب کرنے والے، ماشاءاللہ اس حدیث پاک کے تحت اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے دو باتیں بڑی کمال کی ذکر کی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں محبوب ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روز قیامت جب وہ شخص مجھے ملے گا، پہلی بات تو یہ ارشاد فرمائی، تو اس سے معلوم کیا ہوا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ جو بندہ سادات کرام کے ساتھ بھلائی کرے گا اگر ایمان سلامت لے گیا تو محبوب کریم سے ملاقات کا شرف ضرور حاصل کرے گا۔ سبحان اللہ، ذرا غور فرمائیے،
کتنا بڑا عظیم شرف ہے کہ قیامت کا وہ ہولناک دن جب سورج 1.25 میل پر آگ برسا رہا ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، اور اس تپتی ہوئی زمین، آگ برساتا سورج، سامنا قہر کا، ساتھ ہی ساتھ ایک ایک عمل کا حساب لیا جائے گا۔ اندازہ لگائیے ایسی حالت میں اگر پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف مل گیا، سرکار کا چہرہ مبارک دیکھنے، دامن محبوب میں سے لپٹنے کا شرف مل جائے تو اور کیا چاہیے۔ انشاءاللہ کریم اس ایک کرم سے ہی قیامت کی سب منزلیں آسان ہو جائیں گی۔ اور دوسری بات اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اب بڑا دوسرا ایمان افروز نکتہ لکھتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ وعدہ فرما رہے ہیں، سیدوں کے ساتھ بھلائی کرنے والے کے ساتھ وعدہ فرما رہے ہیں کہ جس نے اہل بیت کے ساتھ بھلائی کی، روز قیامت میں یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس کا بدلہ عطا فرماؤں گا۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوتوں کا عالم کیا ہے؟ سخاوتوں کا عالم کیا ہے کہ دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا۔ اور کسی نے لکھا ہے نا کہ قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، بن مانگ دیا اور اتنا دیا، بن مانگ دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، بن مانگ دیا اور اتنا دیا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان کے تو کیا کہنے، سبحان اللہ۔ تو غور فرمائیے کہ جن کی عطائیں ایسی با کمال اور بے مثال ہوں، جو ایک قطرہ عطا کر دیں تو نسلوں کو کافی ہو جائے، وہ محبوب جب روز قیامت عطاؤں کا دروازہ کھولیں گے تو پھر کیا بات ہوگی۔ انشاءاللہ یہ نیکیاں کرنے کا اگر ذہن بن جائے، باادب ہو جائیں اور سادات کرام سے، اہل بیت سے محبت کا اظہار ہوتا رہے، انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی۔ حضرت علی بن ابراہیم رحمت اللہ علیہ یہ آٹے کے ایک مالدار تاجر تھے، آٹا فروخت کرتے تھے۔ ایک دن ایک سید صاحب نے آٹا مانگا، آپ تاجر تھے، کیا رقم لائیے؟ تو سید صاحب نے فرمایا کہ میرے پاس رقم نہیں ہے، آپ میرا یہ قرضہ میرے نانا جان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لکھ لو۔ حضرت علی بن ابراہیم رحمت اللہ علیہ نے ان کو آٹا دے دیا اور اپنے رجسٹر میں یہ قرض اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے لکھ لیا۔ اس معاملے کا علم جب مزید سید زادوں کو ہوا تو انہوں نے بھی آٹا لیا اور سب اپنا حساب کتاب سرکار کے نام لکھواتے رہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اب ایک وقت ایسا آیا کہ علی بن ابراہیم رحمت اللہ علیہ کے پاس مال ہی ختم ہو گیا اور غربت نے ڈیرے جما لیے۔ اب اسی پریشانی میں تھے، ایک رات سوئے تو قسمت جاگ اٹھی۔ رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کہ اگر تم نے میرے ساتھ معاملہ دنیا کے لیے کیا ہے تو میں اس کا پورا بدلہ ابھی دے دیتا ہوں۔
اور اگر تم نے یہ معاملہ میرے ساتھ آخرت کے لیے کیا ہے تو صبر کرو، میرے پاس اس کا بہت اچھا بدلہ ہے۔ یہ سنتے ہی علی بن ابراہیم رحمت اللہ تعالی علیہ پہ رقت طاری ہو گئی اور روتے روتے نیند سے بیدار ہو گئے۔ اب ان کا دل دنیا سے اچاٹ ہو گیا، جنگلوں اور پہاڑوں کی طرف نکل گئے۔ کچھ دنوں بعد وہ ایک غار میں مردہ حالت میں پائے گئے۔ لوگوں نے اٹھایا، نماز جنازہ ادا کی اور ان کی تدفین کر دی۔ اس رات 7 نیک لوگوں کو حضرت علی بن ابراہیم رحمت اللہ علیہ کی خواب میں زیارت ہوئی کہ ریشم کا لباس پہنے جنت کے باغوں میں ٹہل رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا، اے علی بن ابراہیم، آپ کو یہ انعام کیسے حاصل ہوا؟ فرمایا، جس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ معاملہ کیا اس نے وہ پا لیا جو میں نے پایا۔ جان لو بے شک میں نے اپنے صبر کے سبب اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس پا لیا۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اے مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سید زادوں کے ساتھ نیک سلوک کیا کریں، اور یہ کتابوں میں جو واقعات لکھے ہیں ان کے ساتھ تھوڑا درس حاصل کریں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، ان کا کیسا خوبصورت انداز، کیسا با کمال انداز تھا، اس کو بھی سنیے۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ جب پہنچے تو سامنے منظر کچھ یوں تھا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کمرے کے اندر ہیں اور کوئی خاص مصروفیت ہوگی جس کی وجہ سے اندر جانے کی کسی کو اجازت نہیں تھی۔ فاروق اعظم کے شہزادے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اندر جانے کی اجازت چاہی، انہیں بھی روک لیا گیا۔ فاروق اعظم کے بیٹے بھی باہر کھڑے تھے۔ امام حسن مجتبیٰ، انہوں نے جب یہ سارا معاملہ دیکھا تو چپ چاپ واپس تشریف لے آئے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو جب آپ کی آمد کا علم ہوا تو فوراً گھر تشریف لانے کی دعوت بھیجی۔ آپ تشریف لائے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ شہزادہ حضور، آپ واپس کیوں تشریف لے گئے؟ فرمایا، میں نے سوچا کہ جب سگے بیٹے کو اندر جانے کی اجازت نہیں تو مجھے کیوں ہوگی؟ یہاں فاروق اعظم نے جو جملہ ارشاد فرمایا، واقعی وہ کمال کی بات ہے، احسان ماننا اس کو کہتے ہیں۔ فرمایا، آپ زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کو تشریف لانے کی کھلی اجازت دی جائے۔ کیوں؟ فرمایا، اس لیے کہ ہمارے سروں پر جو بال ہیں اللہ پاک کے بعد آپ ہی لوگوں کے سبب اگے ہیں۔ یعنی کتنی بڑی بات، مطلب کیا کہ اللہ پاک نے چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی جو نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے، اے آقا کی آل، یہ آپ ہی کا صدقہ ہے، یہ آپ ہی کا صدقہ ہے جو ہمیں ملا ہے۔ اور یہ مبالغہ نہیں، واقعی سچی بات ہے کہ ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے، یہاں تک کہ جو سانس چل رہی ہے، یہ بھی سیدوں کے نانا جان محبوب ذیشان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا صدقہ ہے۔ بلکہ سچ کہوں، میں اور آپ تو کیا حیثیت رکھتے ہیں، اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا تھا، لولا محمد ما خلقتک، یعنی اے آدم، اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو میں آپ کو بھی پیدا نہ فرماتا۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے نا، ہوتے کہاں خلیل و بنا، کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے، بے ان کے واسطے کہ خدا کچھ عطا کرے، ہاشا غلط یہ ہوس بے بسر کی ہے۔ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ نہ ہوتے تو نہ حضرت ابراہیم دنیا میں تشریف لاتے، نہ ہی کعبہ ہوتا، نہ ہی منا ہوتا، نہ ہی دیگر اسلامی علامات کا جو وجود ہوتا۔ یہ سب رونقیں
آپ ہی کی وجہ سے ہیں۔ جو کوئی یہ سوچتا ہے کہ اللہ پاک ان کے واسطے کے بغیر کچھ عطا فرماتا ہے، وہ غلطی پر ہے، کہ جو بھی ملتا ہے انہی کے سبب سے ملتا ہے۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اے مدنی چینل کے ناظرین، سادات کرام، یہ ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ ہمیں جو ملا ان کے نانا کا صدقہ ملا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ دل کھول کر ان کی خدمت کیا کریں۔ بلکہ سچی بات عرض کروں، سیدوں کا جو مقام و مرتبہ ہے اس کے مطابق دیکھا جائے تو ہم ان کی خدمت نہیں کر سکتے۔ یہ تو بس ایک حقیر سا نذرانہ ہوتا ہے جو ہم ان کی خدمت میں پیش کر سکتے ہیں۔ اور یہ بات انداز دیکھا ہے، بعض تو ایسے کہ جن کو یہ باتیں سمجھ میں ہی نہیں آتی، تو بہرحال نصیب کی بات ہے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ یعنی یہ کوئی تو آیا، اس کو سمجھ میں آیا تو بیڑا ہی پار ہوا اس کا، اور کوئی بیچارے جو اس طرح کے سوچتے ہیں تو بسا اوقات بہت بڑی سعادتوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ جی ہاں، خواجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، کوٹ مٹھن شریف والے، یہ بڑے بزرگ ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ کسی نے لندن سے ایک گھڑی لا کر آپ کو پیش کی۔ اچھا، گھڑی بہت قیمتی تھی، اس پر بہت سارے آلات بھی لگے ہوئے تھے، موسم کے متعلق معلومات، آندھی زلزلے کے متعلق، قبلے کی ڈائریکشن، یہ سب اس گھڑی سے معلوم کیا جا سکتا تھا۔ یعنی اس وقت کے حساب سے 25 سے 30 ہزار کی گھڑی تھی، وہ بہت پرانے دور کی بات ہے۔ ایک مرتبہ ایک سید صاحب نے فرمایا کہ حضور یہ گھڑی مجھے دے دیجئے۔ خواجہ صاحب نے فوراً گھڑی پیش کر دی۔ اب کسی مرید نے کہا کہ حضور یہ بہت قیمتی اور نایاب گھڑی تھی، ایسی گھڑی دوبارہ نہیں مل سکے گی، آپ سید صاحب کو کچھ رقم دے دیتے، گھڑی نہ دیتے، اور ویسے بھی کیا معلوم کہ وہ واقعی سید تھے۔ خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے سید نام یعنی لفظ سید کا ادب کرتے ہوئے نذرانہ پیش کیا ہے، سید ذات کو نذرانہ پیش کرنے کی طاقت مجھ میں کہاں ہے؟ اللہ اکبر! کیا پیش کروں تم کو، کیا چیز ہماری ہے، کیا پیش کروں تم کو، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آئیے سادات کرام کی عزت و فضیلت پر چند احادیث کریمہ سنتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ۔ نمبر 1، اپنے نبی کی محبت۔ نمبر 2، اہل بیت کی محبت۔ اور نمبر 3، اور تلاوت قرآن۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تم میں 2 عظیم یعنی بڑی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں،
ان میں سے پہلی تو اللہ پاک کی کتاب یعنی قرآن کریم ہے جس میں ہدایت اور نور ہے۔ تم اللہ پاک کی کتاب یعنی قرآن پر عمل کرو، اسے مضبوطی سے تھام لو۔ دوسرے میرے اہل بیت ہیں، اور 3 مرتبہ ارشاد فرمایا میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ پاک سے کی یاد دلاتا ہوں۔ میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ پاک کی یاد دلاتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ پاک کی یاد دلاتا ہوں۔ امام شرف الدین طیبی رحمت اللہ علیہ، امام شرف الدین طیبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معنی یہ ہے کہ میں تمہیں اپنے اہل بیت کی شان کے حوالے سے اللہ پاک سے ڈراتا ہوں، اور تم سے کہتا ہوں کہ تم اللہ پاک سے ڈرو، انہیں تکلیف نہ دو بلکہ ان کی حفاظت کرو۔ اور ہم تو شجرے میں جو دعا ہے نا، یہ دعا تو یاد کر لینی چاہیے کہ حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے۔ کہ نانا حسنین سلطان کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو اس کی جان سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں، اور میری اولاد اس کو اپنی اولاد سے پیاری نہ ہو جائے۔ صحابہ کا گدا ہوں اور اہل بیت کا خادم، صحابہ کا گدا ہوں اور اہل بیت کا خادم، یہ سب ہے آپ ہی کی تو عنایت یا رسول اللہ، یہ سب ہے آپ ہی کی تو عنایت۔ اور ایک بڑی پیاری روایت سنیے، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ نبیوں کے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تم سے پل صراط پر سب سے زیادہ، کہ تم میں سے پل صراط پر سب سے زیادہ ثابت قدم وہ ہوگا جو میرے صحابہ اور اہل بیت سے زیادہ محبت کرنے والا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور پل صراط بال سے باریک، تلوار کی دھار سے تیز ہے، 1500 برس کا راستہ ہے، اور پھر یہ ہر ایک نے گزرنا ہے، اور اس کے یہ جہنم پر بنا ہوگا، کٹ کٹ کر جہنم میں لوگ گرتے ہوں گے۔ تو بشارت کس کو ہے؟ جو صحابہ اور اہل بیت سے محبت کرتا ہے۔ تو ہم کو تو سب صحابہ سے پیار ہے، ہم کو سب صحابہ سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے۔ ہم کو سارے سیدوں سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ۔ آل و اصحاب سے محبت ہے، اور سب اولیاء سے الفت ہے، یہ سب اللہ کی عنایت ہے، مل گئی مصطفیٰ کی امت ہے۔ الحمدللہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے 3 چیزیں ایسی ہیں جس نے ان کی حفاظت کی، اللہ پاک اس کے دین و دنیا کے معاملے میں حفاظت فرمائے گا، اور جس نے ان کو ضائع کیا اللہ پاک اس کی کسی بھی معاملے میں حفاظت نہیں فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ سنیے، پہلی اسلام کی عزت و احترام، دوسرا میری عزت و احترام، تیسرا میرے رشتے اور قرابت داروں کی عزت و احترام۔ بہت پیارا اور اہم ارشاد ہے، پھر سن لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں
جس نے ان کی حفاظت کی اللہ پاک اس کی اس کے دین و دنیا کے معاملے میں حفاظت فرمائے گا، اور جس نے ان کو ضائع کیا اللہ پاک اس کی کسی بھی معاملے میں حفاظت نہیں فرمائے گا۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ پہلا ہے اسلام کی عزت و احترام، دوسرا نبی پاک فرماتے ہیں میری عزت و احترام، اور تیسرا میرے رشتے و قرابت داروں کی عزت و احترام۔ تو صحابہ دل میں یہ بات بٹھا لیجئے کہ ہمیشہ اس کو پیش نظر رکھنا ہے کہ جو بندہ ان تین چیزوں کی عزت کرے گا اللہ پاک ہر معاملے میں اور آخرت کے ہر معاملے میں اس کی حفاظت فرمائے گا۔ کیسی زبردست فضیلت ہے! دنیا میں ہمارے کام اٹک جاتے ہیں، مشکلات پیش آ جاتی ہیں، بعض دفعہ ڈر اور خوف کا معاملہ بن جاتا ہے۔ آخرت کے متعلق غور فرمائیں تو ہر معاملہ ہی بڑا ہی ڈراتا ہے کہ قبر کی تنگی، قبر کا اندھیرا، قبر کی وحشت، قبر کا دبانا، قبر میں منکر نکیر کا آنا، قبر میں کیڑے مکوڑوں کا جسموں پر چلنا، قبر میں سانپ اور بچھو کا مسلط ہونا، قبر کے سوالات، پھر قیامت تک قبر کا دبانا، پھر قیامت کے دن قبر سے اٹھنا، اللہ کے حضور حاضری کا منظر، اعمال دیے جانے کا منظر، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے کیے جانے کا منظر، پل صراط کی مشکلات، یعنی تھوڑا تصور کرے سورج 1.25 میل پر آگ برسا رہا ہے، زمین تانبے کی ہے، اس تانبے کی دہک کی زمین پر ننگے پاؤں کھڑا کیا جائے گا، منظر کشی کرے، کبھی تصور کرے، کبھی روایات سنے تو اپنے آپ کو ڈرائے کہ کیسا معاملہ ہوگا، جسموں سے پسینہ نکلے گا اور جناب زمین سے باہر نکلنا شروع ہوگا، کسی کے ٹخنوں تک، کسی کے گھٹنوں تک، کسی کی کمر تک، کسی کے سینے تک، اور کسی کے منہ تک قبر پسینوں میں وہ ڈبکیاں لگاتا رہے گا۔ کیسا معاملہ ہے! اور پھر ان مشکلات سے کیسے بچ سکیں گے؟ کیسے نجات پائیں گے؟ میرے آپ کے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسان حل دیا ہے۔ 3 باتوں پر عمل کرنا ہے، 3 چیزوں کی عزت کرنی ہے۔ اللہ پاک خود دنیا اور آخرت کے ہر معاملے میں ہماری حفاظت فرمائے گا۔ کون کون سی 3 چیزیں؟ پہلی، اسلام کی عزت کرو، دوسری میری یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کرو، اور تیسری اہل بیت پاک کی عزت کرو۔ تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھیں اور اپنے آپ کو ان باتوں کی طرف لائیں، ان باتوں کی طرف لائیں کہ ہمارے بزرگان دین، اللہ کے نیک بندے، سادات کرام کی کیسے کیسی عزت کرتے تھے، کیسے کیسے نرالے ادب ہوتے تھے۔ شیخ ابراہیم رامپوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، آپ سید پور کرنال ہند میں تشریف لائے، یہاں رہائش اختیار فرمائی۔ اب یہاں آنے کے بعد آپ چارپائی میں نہیں سوتے تھے، تو لوگوں نے پوچھا کہ حضور چارپائی پر آرام فرمائے؟ فرمایا اس علاقے میں بعض سادات کرام ایسے ہیں کہ انہیں چارپائی میسر نہیں ہے، وہ زمین پر سوتے ہیں، جبکہ سادات کرام اپنے اپنے گھروں میں زمین پر آرام فرما ہوتے ہیں، میں چارپائی پر کیسے قدم رکھوں؟ یہ ترک ادب ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ باغ میں جامن کے درخت کے نیچے عبادت میں مصروف رہتے، بعض دفعہ ننھے منھے سادات کرام تشریف لاتے، باغ میں لگے درختوں پر پتھر مارتے، پھل اتار کر کھاتے، کبھی کوئی پتھر شیخ ابراہیم کو لگ جاتا تو اسے سعادت سمجھتے۔ ایک عرصے تک آپ معاملات پر صبر کرتے رہے، جب برداشت نہ رہی تو سادات کرام کو تو کچھ نہ کہا، درختوں سے فرمایا اے درختوں، مجھے سادات کرام کا ادب ملحوظ ہے، میں انہیں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ وہ دن تھا علماء لکھتے کہ درختوں پر پھل آنا ہی بند ہو گئے۔ اللہ اکبر، کیا انداز! شیخ امان پانی پتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، یہ بھی ایک نیک بزرگ گزرے ہیں۔ آپ فرماتے کہ میرے نزدیک درویشی 2 چیزوں کا نام ہے، ایک حسن اخلاق، دوسری محبت اہل بیت۔ یعنی جس خوش نصیب کو یہ 2 نعمتیں مل جاتی ہیں وہ بلند مقام حاصل کر لیتا ہے،
اخبار الاخیار میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیخ امان پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی عادت کریمہ تھی کہ جب آپ پڑھا رہے ہوتے اس دوران کو سید صاحب کھیلتے ہوئے گلی میں تشریف لے آتے، آپ کتاب رکھ دیتے اور ادب سے کھڑے ہو جاتے. اللہ اکبر. جب تک سید صاحب موجود رہتے وہ استاد صاحب کھڑے ہو جاتے اور اسی طرح کھڑے رہتے. تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بڑے لوگوں کی بڑی بات ہے. کاش ہمیں کوئی ادب کا یہ پیارے انداز کا کوئی ذرہ مل جائے، ہم بھی باادب بن جائیں. اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ کاش ہم بھی سید زادوں کا صحیح معنوں میں ادب کرنے والے بن جائیں. چاہیے چند آداب میں آخر میں یہ بھی عرض کر دیتا ہوں کہ اللہ کے نیک بندوں میں ایک نام حضرت علی خواص رحمت اللہ علیہ کا بھی ہے. اب بڑے ولی کامل تھے اور سادات کرام کے ادب پر بہت زور دیا کرتے تھے. فرماتے ہیں کہ سادات کرام کے حقوق میں سے یہ حق بھی ہے کہ ہم ان پر اپنی جانیں قربان کر دیں. اللہ اکبر. کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کے ٹکڑے ہیں اور سادات کرام کے آداب میں سے ہے کہ ان کے سامنے خود کو نہ دیکھیں، یعنی ان کے سامنے انتہائی عاجزی سے پیش آئیں، اپنی ضروریات ان پر قربان کر دیں، خود کو ان پر ترجیح نہ دیں. سید صاحب چاہے بے علم بھی ہوں پھر بھی ان کا ادب بجا لائیں. آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی خواہشات پر سادات کرام کی رضا کو مقدم رکھیں، ان کی پوری تعظیم کریں. جب وہ زمین پر بیٹھے ہوں تو چارپائی پر خود نہ بیٹھے. اللہ اکبر. یہ ہیں سادات کرام کے آداب. اللہ پاک ہمیں اہل بیت پاک سے، آل مصطفیٰ سے خوب محبت کرنے، ان کا ادب احترام بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے. تو ایک اہم وضاحت بھی سن لیجئے کہ ہم نے اہل بیت سے محبت کرنی ہے، مگر اہل بیت کی سچی محبت کسے کہتے ہیں یہ بھی سمجھ لیجئے. روایات میں ہے ایک دن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یہ خطبہ دے رہے تھے. اتنے میں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے جلدی سے خطبہ مکمل کیا، ممبر سے نیچے اتر گئے. اب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ ممبر پر تشریف لائے. آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر فرمایا مجھے میرے نانا جان نے بتایا کہ اللہ پاک فرماتا ہے عرش اعظم کے پائے کے نیچے سبز رنگ کی ایک تختی ہے، اس پر لکھا ہے اے آل محمد کے گروہ، تم میں سے جو بھی روز قیامت لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہوا آئے گا اللہ پاک اسے جنت میں داخل فرمائے گا. یہ سن کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اے ابو عبداللہ، یہ امام حسین کی کنیت تھی رضی اللہ عنہ، آل محمد کا گروہ کون ہے؟ فرمایا وہ جو شیخین یعنی ابو بکر و عمر کو، عثمان غنی کو، میرے والد محترم مولا علی کو اور اے معاویہ آپ کو برا بھلا نہ کہتا ہو، وہ آل محمد کا گروہ ہے. تو سبحان اللہ، جو صحابہ کرام علیہم رضوان کا ادب کرتا ہے، چار یاران نبی کا بھی ادب کرتا ہے، خال المومنین یعنی سب مسلمانوں کے ماموں جان حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف بھی زبان نہیں کھولتا، وہ سچا عاشق اہل بیت ہے. تو ہم تو یہ نعرہ لگاتے ہیں نا کہ ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی. جی ہاں، اللہ پاک ہمیں صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کا سچا عاشق بنائے اور ان کی دشمنی اور گستاخی سے اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے. اللہ پاک ہمیں دعوت اسلامی کا دینی ماحول یہ نصیب کرے کہ دعوت اسلامی سچی بات ہے عشق رسول کے جام بھر بھر کر پلاتی ہے. دعوت اسلامی عشق صحابہ یہ ہمارے دلوں میں بڑھاتی ہے اور دعوت اسلامی الحمدللہ
اس سے وابستہ کیا ہوتے ہیں؟ ہمارے گھر کا بچہ بچہ عاشق صحابہ اور عاشق اہل بیت بن جاتا ہے۔ جی ہاں الحمدللہ، ہمیں ہر صحابی سے پیار ہے، ہمیں اہل بیت سے پیار ہے، ہمیں سیدوں سے پیار ہے، انشاءاللہ سب کا بیڑا پار ہے انشاءاللہ۔ خائفین کبریا اصحاب و اہل بیت ہیں، عاشقان مصطفیٰ اصحاب و اہل بیت ہیں، صالحین و اتقیاء اصحاب و اہل بیت ہیں، عابدین و پارسا اصحاب و اہل بیت ہیں، دین پر دل سے فدا اصحاب و اہل بیت ہیں، سب یقیناً با وفا اصحاب و اہل بیت ہیں، مومنوں کے رہنما اصحاب و اہل بیت ہیں، عاصیوں کا آسرا اصحاب و اہل بیت ہیں، فضل مولا سے صدا اصحاب و اہل بیت ہیں، آسرا عطار کا۔ اللہ پاک ہمیں بے ادبی اور بے ادبوں کے شر سے محفوظ فرمائے۔ تو دعوت اسلامی کا اگر دینی کام ہم اپنی مسجدوں میں، اپنے علاقوں میں، اپنے ذیلی حلقوں میں بڑھاتے رہیں گے، انشاءاللہ صحابہ کی محبت کا درس دیتی ہے دعوت اسلامی، اہل بیت کی محبت کا درس دیتی ہے۔ تو الحمدللہ دعوت اسلامی کا کام کیسے بڑھائیں گے؟ اپنے ذیلی حلقے میں 12 دینی کام یہ بڑھانے ہیں، اور 12 دینی کاموں میں ایک بڑا پیارا کام یہ فجر میں اٹھانا ہے، مسلمانوں کو فجر میں جگانا، یہ ایک دینی کام ہے۔ جی ہاں، اس پرفتن دور میں دعوت اسلامی نے نیکی کی دعوت دینے اور ان امت کو نیک نمازی بنانے اس میں کی کوششوں میں مصروف ہے۔ تو الحمدللہ اگر ہم سب 12 دینی کاموں کے پابند ہو جائیں تو دنیا اور آخرت کی بے شمار برکتیں ملیں گی۔ پہلا دینی کام جو ہے فجر میں جو جگانا ہے، تو یاد رکھیے کہ فجر کی نماز کے لیے مسلمانوں کو جگانا یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ اللہ کے پیارے نبی، آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کے لیے جاتے ہوئے سوتے ہوئے کو جگاتے تھے۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا بھی یہی انداز تھا۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا بھی اسی پیاری پیاری سنت پر عمل تھا۔ تو آپ بھی یہ سنت اپنائیں، نماز فجر کے لیے جگایا کیجئے، انشاءاللہ بہت برکتیں ملیں گی۔ اگر نماز فجر کے لیے آپ جگائیں گے تو سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہوگا کہ ہماری خود نماز فجر ہو جائے گی، ہم خود فجر کے پابند ہو جائیں گے۔ جگانے سے جتنے لوگ نماز پڑھیں گے ان سب کی نمازوں کا ثواب اس اٹھانے والے کو بھی ملے گا۔ جی ہاں، صبح صبح پیدل چلنے کا موقع ملے گا، صحت اچھی رہے گی، اور الحمدللہ اس فجر کے لیے جگانے کی برکت یہ ہوگی کہ ہماری مسجدیں آباد ہو جائیں گی۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے گھر کو آباد کرتا ہے اللہ اس کے گھر کو آباد کرتا ہے۔ تو دعوت اسلامی کے دینی کام، اور ماشاءاللہ یہ جو فجر میں اٹھانا ہے نا، قصور پنجاب پاکستان کا ایک شہر ہے۔ ایک اسلام بھائی کہتے ہیں کہ میں فجر میں دعوت اسلامی کے ماحول میں تو تھا مگر دینی کاموں میں سستی کرتا تھا۔ محرم شریف کی بات ہے، ایک ذمہ دار اسلامی بھائی نے دینی کام کی ترغیب دلائی اور خاص کر فجر میں اٹھانے کا ذہن دیا۔ کہا کہ میں نے ذہن بن گیا، میں نے دوسرے دن سے فجر کے لیے اٹھانا شروع کر دیا۔ الحمدللہ اسی سال مجھ پر کرم ہوا، اور اس فجر کے لیے اٹھانے کی برکت یہ ہوئی کہ اسی سال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کا، یعنی مدینے میں حاضری کا شرف بھی حاصل ہو گیا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ پیارے پیارے اسلام بھائیو، زندگی گزارنے میں ایک مسلمان کو کئی معاملات میں رہنمائی چاہیے ہوتی ہے۔ یہ جائز ہے، ناجائز ہے، اس کے بارے میں کیا کریں، مجھ سے یہ کام ہو گیا تو کیا ہو۔ تو ظاہر امیر سے فرماتے کہ مفتی صاحب سے رابطہ کریں۔ اب مفتی صاحب سے رابطہ فون پہ بھی ہو سکتا ہے، ملاقات کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے۔ دعوت اسلامی کا جو آئی ٹی کا شعبہ ہے
اس نے ماشاءاللہ ایک بڑی پیاری اپلیکیشن بنائی ہے، اور یہاں فیضان مدینہ میں بھی امید ہے کہ ہمارے مدنی چینل عام کریں، یہ اصلاح میں موجود ہوں گے، تو یہاں سے بھی آپ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ تو وہ کیا ہے؟ دارالافتاء اہل سنت، اس کی اپلیکیشن آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ اس میں کیا ملے گا؟ قرآن و حدیث کے متعلق احکام، وضو، غسل، ناپاکی کے احکام، نماز کے مسائل، میت کے مسائل، مفتیان کرام نے جو تربیت کی ہے، مختلف ویڈیو کلپس بھی اس میں مل جائیں گے، اور اسی طرح شرعی معاملات، تجارت کورس، فرض علوم کورس، بہت کچھ اس میں موجود ہے۔ تو موبائل میں اتنی ساری اپلیکیشنیں ہوتی ہیں، دارالافتاء اہل سنت کی اپلیکیشن بھی ڈاؤن لوڈ کر لیں اور پھر اس سے فائدہ بھی اٹھائیں، تو انشاءاللہ اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ اور اگر آپ کو پسند آئے تو آپ دوسروں کو بھی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرائیں، انشاءاللہ جو بھی اس کی دعوت کو قبول کرے گا آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، الحمدللہ ہر ہفتے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ مدنی چینل پر لائیو ہفتہ وار مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں۔ آج جمعرات ہے، پرسوں ہفتہ ہے، انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد 9:45 بجے 9:45 پر انشاءاللہ مدنی چینل پر مدنی مذاکرہ لائیو نشر ہوگا، اور امیر اہل سنت الحمدللہ سوالات کے جوابات بھی دیں گے۔ آپ کے علاقوں سے تو ماشاءاللہ گاڑیاں بھی فیضان مدینہ آتی ہیں، تو آپ فیضان مدینہ آ جائیں۔ اسی طرح اس ہفتہ وار اجتماع میں کوئی بھی ایک دینی رسالہ یہ پڑھنے سننے کی ترغیب ملتی ہے، تو انشاءاللہ الکریم اس ہفتے یعنی پرسوں ایک رسالے کا اعلان ہوگا، اور وہ رسالہ ہے امیر اہل سنت کے بڑے بھائی، کیونکہ امیر اہل سنت کے بڑے بھائی کا انہی دنوں میں انتقال ہوا تھا، تو الحمدللہ یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ پر آ چکا ہے۔ آپ اس کو ویب سائٹ پر ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، اس کا آڈیو رسالہ بھی مل جائے گا، آپ سن لیجئے، اور بڑی زبردست معلومات ہے اس میں، کئی معاملات پر بہت زبردست اس میں تربیت کا بھی سامان موجود ہے، تو اس کو بھی حاصل کیجئے۔ واقع کربلا جو ہم سنتے بھی آ رہے ہیں، مزید ہمیں اس کے متعلق معلومات چاہیے، تو مکتبۃ المدینہ کی بڑی اہم کتاب ہے سوانح کربلا، اس میں مستند کتابوں کے حوالوں سے واقعات بیان کیے گئے ہیں، یہ کتاب بھی حاصل کیجئے۔ الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے ایک پیکیج بھی بنایا ہے، مختلف رسالے اور ماہنامہ فیضان مدینہ بھی اس میں شامل ہے، آپ وہ 100 روپے میں وہ پیکیج موجود ہے، اس میں آپ پیکیج نمبر 1 100 روپے کا ہے، پیکیج نمبر 2 200 روپے کا ہے، تو اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے رسالے لیجیے، انشاءاللہ اس کو بھی تقسیم کریں گے، علم دین عام ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے بیان کے اختتام پر چند سنتیں اور آداب بیان کرتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے بال ہوں وہ ان کا اکرام کرے، یعنی ان کو دھوئے، تیل لگائے اور کنگا کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زلفیں کبھی آدھے کان تک، کان مبارک کی لو تک، اور بعض اوقات بڑھ جاتی تو مبارک شانوں کو چھونے لگتی، تو ہمیں چاہیے کہ پورے بال رکھیں، زلفیں، اور موقع بو موقع یہ 3 سنتوں پر عمل کریں۔ بعض لوگ سیدھی یا الٹی جانب مانگ نکالتے، یہ سنت کے خلاف ہے، سنت ہے بیچ میں مانگ نکالنا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے درود پاک کے معاملات پورے کر لیتے ہیں۔ بزرگوں نے فرمایا، جو شخص ہر شب جمعہ یعنی جمعہ و جمعرات کی درمیانی رات اس درود پاک کو پابندی سے کم از کم 1 مرتبہ پڑھے، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا، قبر میں داخل ہوتے وقت بھی، یہاں تک کہ وہ دیکھے گا پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اسے قبر میں اتار رہے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی
الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ درود پاک پڑھے، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد۔ علامہ احمد ساوی رحمت اللہ علیہ بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں، اس درود پاک کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود پڑھنے کا ثواب حاصل ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ ایک دن ایک شخص آیا تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے درمیان بٹھا لیا۔ اس سے صحابہ کرام علیہم رضوان کو حیرت ہوئی کہ یہ کون بڑے مرتبے والا ہے۔ جب وہ چلا گیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، یہ جب مجھ پر درود پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے۔ آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى لہ۔ شافع امم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظمت والا فرمان ہے، جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ آئیے پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں۔ جزا اللہ عنا محمدًا ما ہوا اہلہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ پیارے پیارے اسلام بھائیو، آج شب جمعہ ہے۔ یہ جمعرات اور جمعے کی جو درمیانی رات ہے یہ شب جمعہ کہلاتی ہے۔ اس کی الگ سے بڑی فضیلت ہے۔ حدیث پاک میں ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں
کہ بے شک اللہ پاک ہر جمعہ کی رات کے شروع سے لے کر آخر تک اور ہر رات کے آخری تہائی حصے میں دنیا کے آسمان پر تجلی فرماتا ہے اور فرشتے کو حکم دیتا ہے جو یہ اعلان کرتا ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں؟ ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں؟ ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اس کو بخش دوں؟ اے نیکی چاہنے والے، نیکی کے کام میں جلدی کر، اور اے گناہ چاہنے والے، گناہ کرنے سے باز آ جا۔ کل صبح فجر سے پہلے اس وظیفے پر عمل کریں، بڑی برکتیں ملیں گی کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص جمعہ والے دن فجر کی نماز سے پہلے 3 مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہوا واتوب الیہ پڑھے، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، اگرچہ سمندر کی جھاگ سے زیادہ ہو۔ تو یہ وظیفہ بھی پڑھنے کی ترکیب بنائیں۔ آپ آج رات اعتکاف کر لیں فیضان مدینہ میں انشاءاللہ، تو اس کو رات سونے سے پہلے اس کے وظائف بھی پڑھے جائیں گے، نماز توبہ بھی پڑھی جائے گی، وقت مناسب پر جگایا جائے گا، نماز تہجد بھی ہوگی، نماز فجر سے پہلے تہجد کے بعد دعا بھی ہوگی، بعد جماعت فجر بھی نماز مل جائے گی، سیکھنے سکھانے کے حلقے میں بھی شرکت ہو جائے گی، تو انشاءاللہ نیکیوں بھری رات گزر سکے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انشاءاللہ اب ذکر ہوگا اور پھر انشاءاللہ دعا ہوگی۔ تمام اسلامی بھائی گنبد خضرا کا تصور باندھ کر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا 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 اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ
illallah 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 illallah
ذرا گرم مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا ما هو اہلہ یا رب المصطفیٰ یا رب الانبیاء یا رب الصحابہ یا رب التابعین یا رب الاولیاء، اے امام حسین امام عالی مقام سید الشہداء کے پیارے پیارے اللہ، اے امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کے مالک، اے سیدہ کائنات خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے خدائے مہربان، اے مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ کے مالک و مولا، اے عثمان غنی کے پیارے پیارے اللہ، اے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پیارے اللہ، اے عاشق اکبر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پیارے پیارے رب، تیرے گناہگار بندے اپنے گناہوں سے لتھڑے گندے ہاتھ دراز کیے، فیضان مدینہ صحرائے مدینہ کراچی میں جمع ہیں، اور مدنی چینل پر دنیا میں نہ جانے کہاں کہاں اس وقت ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہیں۔ اے اللہ، آج ہم نے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے پیارے پیارے صحابہ علیہم رضوان اور اہل بیت پاک کا تذکرہ کیا ہے۔ مولا کریم، ان پیاری پیاری ہستیوں کا صدقہ، ان کا واسطہ ہم سب کا یہ ذکر خیر کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ، ہمیں اس کی برکتیں عطا فرما کہ ہم نے علماء سے سنا ہے کہ جہاں صالحین کا ذکر ہوتا ہے، تیرے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے، وہاں تیری رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اے اللہ، رحمت کی برسات ہم پر نازل فرما، اپنی رحمتیں عطا فرما، اپنی برکتیں عطا فرما، اور اے اللہ اس ذکر پاک کی برکت سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے چھوٹے بڑے ظاہر پوشیدہ گناہ اے اللہ ان سے معافی عطا فرما، ہمیں بخشش عطا فرما، ہمیں مغفرت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے کریم، سادات کرام کا صدقہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے۔ مولا کریم، ہمیں نیک بنا،
ہمیں متقی بنا، پرہیزگار بنا، مولا سچا عاشق رسول بنا، سچا عاشق صحابہ بنا، سچا عاشق اہل بیت بنا، سچا عاشق اولیاء بنا۔ اے اللہ پاک ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، دنیا اور آخرت کی سلامتی ہمارا مقدر بنا۔ مولا کریم گناہوں کا سیلاب ہے، چاروں طرف سے، رات ہو دن ہو، اکیلے ہوں لوگوں کے سامنے ہوں، اے اللہ گناہوں سے بچ نہیں پاتے۔ مولا کریم ہم پر رحم و کرم فرما دے، گناہوں کی عادت ہماری چھوٹ جائے، اے اللہ نیکیوں سے محبت دے، گناہوں سے سچی نفرت دے۔ اے مولا کریم اہل بیت پاک کے صدقے ہمیں اپنی پسند کا بندہ بنا، ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا کہ کبھی بھی ہم سے ناراض نہ ہونا۔ اے مولا کریم، اے مولا کریم نزا کے وقت ہمارا ایمان سلامت رکھنا، قبر کے عذاب سے ہمیں بچانا۔ تیرے بے شمار بندے بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے، اے اللہ اہل بیت پاک کا صدقہ ہمیں بھی بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرما، اور جنت الفردوس میں اہل بیت کے قدموں میں پیارے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوس میں ہمیں جگہ عنایت فرما۔ مولا کریم ہماری بیماریاں دور فرما اور ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہم میں جو تکلیف میں ہیں ان کی تکلیفوں کو دور فرما۔ اے اللہ پاک جو گھروں میں اسپتالوں میں مریض پڑے ہیں سارے مریضوں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضے دور ہو جائیں، بے روزگاروں کو حلال روزی نصیب فرما، جن کے کاروبار میں مشکلات ہیں ان پر رحمت کی نظر فرما۔ اے مولا کریم جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما، جو اولاد والے ہیں انہیں اپنی اولاد کا سکھ چین نصیب کر۔ اے اللہ رشتوں کی رکاوٹیں دور فرما، دور و نزدیک سے آئے ہوئے مدنی چینل کے حاضرین دلوں میں جو مرادیں ہیں اے اللہ سب کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما، سب کو حاجی بنا دے، سب کو مکہ مدینے کی حاضری نصیب فرما۔ اے مولا کریم ہمارے ملک پاکستان کو سلامتی استحکام دے، ہمارے شہر کو امن و امان کا گہراوا بنا۔ اے مولا کریم دنیا بھر میں جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں یا اللہ ظلم پر کفر پر ان کو غلبہ نصیب فرما، اسلام کا بول بالا فرما، غزہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ پاک ان کے نقصان پر بہترین نعم البدل عطا فرما، ان کے بچھڑوں کو ملا دے، ان کے زخمیوں کو شفا دے، ان کے شہادت پانے والوں کی بے حساب مغفرت فرما۔ ہمارے پیارے مرشد کریم امیر اہل سنت کو دراز عمر بخیر عطا فرما، اور ان کا سایہ صحت و عافیت سلامتی کے ساتھ ہم پر دراز فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کربلا کے جانثاروں کو سلام، کربلا کے جانثاروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو
کشا یا حسین ابن علی مشکل کشا آپ کے سب جانے ساروں کو سلام آپ کے سب جانے کو سلام فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام اکبر و اصغر پہ جا قربان اکبر و اصغر پہ جا قربان میرے دل کے تاجداروں کو سلام میرے دل کے تاجداروں کو سلام فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام جو حسین قافلے میں تھے شریک جو حسین قافلے میں تھے شریک کہتا گیا تار ساروں کو سلام کہتے گیا تار ساروں کو سلام فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام کربلا کے جانے ساروں کو سلام مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیں سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیری رحمتوں کا دریا سریعا چل رہا ہے دین کا پیغام خبر ہے یہ عام خلیفہ امیر اہل سنت کی فیضان مدینہ کراچی میں آنے والے اسلامی بھائیوں سے ملاقات حضرت مولانا حاجی عبید رضا عطاری مدنی مدظل العالی نے اسلامی بھائیوں کو دعاؤں سے بھی نوازا۔ فیضان مدینہ فیصل آباد میں ایک مدنی مشورہ ہوا